أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دینی بھائی اور بہنوں، عبادت قلبیہ کے متعلق توبہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور توبہ کے متعلق ہم نے کئی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں اور توبہ کا معنی مطلب بتایا. توبہ اتنی بڑی محبوب عبادت اس لیے ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ توبہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دل صاف رہتا ہے. اور جب انسان کا دل صاف ہو، دل اچھا ہو، تو اس کے سارے اعمال کا دار و مدار تو دل پر ہے. اور جو انسان توبہ نہیں کرتا اس کا دل کبھی درست نہیں رہتا. دل نہایت خطرناک قسم کی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان، سارے محدثین نے ایک نہایت اہم روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان المؤمن اذا اذنب عبدا نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. دیکھیں توبہ کرنے سے کتنا فائدہ اور توبہ ترک کر دینے کا کتنا بڑا نقصان، اور کس قدر انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے، اور کس قدر انسان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کتنی پیاری تنبیہ پیارے نبی نے کی. آنے فرمایا: ان المؤمن اذا اذنب نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. لوگوں،
جب انسان گناہ کرتا ہے، مومن، کافر نہیں، ان المؤمن، مومن جب گناہ کرتا ہے، جب گناہ کیا تو نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، بلیک پوائنٹس، بہت مشہور چیز ہر ایک زمانے میں، بلیک، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ اللہ تعالی لگا دیتے ہیں. یہاں سے دل کی بیماری کی ابتدا شروع ہوتی ہے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا گیا. اب دنیا کی کوئی طاقت دل سے اس کالے نقطے کو نکال نہیں سکتے. کوئی طاقت دنیا کے اندر نہیں، کسی کے اندر یہ پاور نہیں کہ اللہ کے حکم سے جو کالا نقطہ گناہ کی وجہ سے دل پر لگا دیا گیا، اس کو کوئی صاف کر سکے، نکال سکے. بس اس کا صرف ایک حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ دوبارہ اپنے دل کی اصلاح کر سکے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا هُوَ نَزَعَ یا فَإِذَا هُوَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ. اگر انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہوا اور فوراً اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لیا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، رب کی طرف رجوع ہوا واستغفر، اور رو رو کے کہتے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں معاف کر دے، اللہ آئندہ ایسی حرکت میں نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ساقول قلبہ، اس کا دل پھر بالکل سفید ہو گیا. کالا نقطہ اللہ نے ختم کر دیا. اور ختم کیسے ہوا؟ توبہ سے، استغفار سے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا فإن تاب واستغفر ثقل قلبہ او کما قال علیہ السلام. مومن سے گناہ ہوا، توبہ استغفار نہ کیا، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا اور باقی ہے. لیکن اگر انسان فوراً توبہ استغفار کر لے، روئے گڑگڑائے، اپنے رب کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، نادم ہو، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ثقل قلبہ، اللہ توبہ استغفار کی برکت سے اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. ویسے ہو گیا جیسے آپ نے حدیث سنی اس سے پہلے کل کے پروگرام میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق کے دل سے توبہ کرنے والا تو ویسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. پھر وَإِنْ عَادَ، اگر انسان سے گناہ ہوا، شیطان نفس امارہ غالب آ گیا اور گناہ اس نے کر لیا لیکن توبہ نہیں کیا، اگر توبہ کر لیتا تو اس کا دل صاف ہو جاتا، لیکن توبہ نہ کیا. دوسرا گناہ جب کیا اور پہلے گناہ سے توبہ نہ کیا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے زیدہ، پھر وہ کالا نقطہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑا بنا دیتے ہیں. دیکھیں دل کس طرح سے خراب ہوتا جا رہا ہے، کس قدر اس کا دل خطرناک بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے. زید فیہا، دوسرا گناہ کرتا ہے، نقطہ اس کا اور بڑھا دیا گیا. 2 مرتبہ گناہ کیا، توبہ نہ کرنے کی بنا پر اس کا دل اور سیاہ ہو گیا. پھر انسان تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا نہیں،
اپنے گناہوں کے احساس نہیں، گناہ چھوڑتا نہیں، تیسری مرتبہ گناہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے دل پر جو کالا دھبا رکھا گیا نقطہ اس کو اور بڑھا دیا گیا. چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کے ڈر سے توبہ استغفار نہیں کرتا، گناہ اور برائی چھوڑتا نہیں. آپ فرماتے ہیں حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ دھبا جو ہے پورے سیاہ کالا نقطہ جو تھا وہ پوری دل پر غالب آ گیا. اب بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، مومن ہے، لیکن اس کا دل پورا سیاہ کالا ہو گیا. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. انسان کا دل جب کالا ہو گیا، اور کالا کیوں ہوا؟ گناہ کرتا رہا، کبھی گناہوں پر رویا نہیں، احساس نہیں ہوا، توبہ استغفار نہیں کیا، رب العالمین اس کے دل کو سیاہ کالا کر دیتے ہیں. یہ تو سنن ترمذی کی حدیث ہے. ابتدائی جو باتیں ہم نے کی تھیں عبادت قلبیہ کے متعلق، ایک حدیث میں نے بتائی تھی صحیح مسلم کی، اس کو پھر دوبارہ سن لیجئے گا آپ لوگ، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہ کرتے کرتے ایک تو دل کالا ہوا، جیسے یہاں ترمذی کا حتی یعلو قلبہ، اس کے دل پر سیاہی غالب آ گئی، دل اس کا سیاہ ہو گیا، اب کام کیا ہے کہ رہ ہی نہیں گیا. اور دوسرا عذاب کلکوذ مشخیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اوندا کر دیتے ہیں. اب اس کا دل کالا ہوا اور کالا ہونے کے ساتھ ساتھ اوندا ہو گیا، اللہ نے پلٹ دیا اس کا دل. بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے پیالہ گلاس کوئی برتن دھل کر کے اوندا کر دیا جائے، اب اوپر سے جتنی چیزیں ڈالیں گے چونکہ پیالہ اوندا ہے اسے سب نیچے گر جائے گی. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. اب کتنا بھی دین کی باتیں بتائی جائیں لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ دوستو توبہ نہ کرنے کا یہ نقصان اور خسارہ. پھر آگے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو حدیث ابی ہریرہ بتا رہا تھا آپ کے سامنے، ذکر کیا ان العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا نقطت فيه نقطة سوداء، مرد مومن جو گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ سیاہ کالا نقطہ لگاتے رہتے ہیں، اللہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور فرمایا لوگو وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 تلاوت کی کہ اے لوگو یہ کالا نقطہ جو دل پر گناہ کی وجہ سے توبہ نہ کرنے کی بنا پر، گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے جو کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہ وہی ران ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ لوگ جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا جاتا ہے، وہ بھی رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے، کوئی اثر نہیں ہوتا ان پر، کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ان کے دل پر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کے دل پر ایک ران آ چکا ہے. اور یہ ران کیوں ہے؟ ما کانوا یکسبون، ان کے برائی اور گناہ کرنے کی بنا پر.
تو یہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ انسان، دیکھیں، آدم کی اولاد کوئی نہیں کہا جا سکتا سوائے انبیاء کے گناہوں سے پاک ہوں. ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. اب اگر ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے، توبہ استغفار نہ کرے، تو اللہ اس کے دل پر کو کالا کر دیتے ہیں. حق قبول کرنے اور پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اب اس کو برائیوں میں مزہ آتا ہے اور نیکیوں سے وحشت اور الجھن ہوتی ہے. تو اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھیں اور عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کا کتنا برا انجام ہوتا ہے. ان کا دل خراب ہو گیا. اب دل کے خراب ہو جانے کے بعد اب کوئی چانس نہیں اس کا دل درست ہو. اور جب دل خراب ہو جاتا ہے، دل خراب ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب اس کا کوئی عمل درست ہوگا ہی نہیں. آنکھیں بھی گناہ کریں گی، پیر بھی گناہ کرے گا، ساری برائیاں کرے گا. کیوں؟ اس کے دل میں نیکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. دوستو، اس لیے خوب کثرت سے توبہ کریں. اسی وجہ سے توبہ اتنی بڑی عبادت قرار دی گئی. ایک دوسری وجہ اور ہے، توبہ کو اتنی جو اہمیت حاصل ہے، اتنا اونچا مقام و مرتبہ اور اتنی بہترین عبادت توبہ جو ہوتی ہے، اس کی ایک دوسری وجہ دوستو یہ بھی ہے اور بڑی اہم ہے، اس کو بھی سمجھیں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کو توحید کی بہت بڑی علامت قرار دی ہے. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو کوئی گناہ سے کوئی خطا غلطی ہو جائے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا کہ رب مجھے معاف کر دے، رونا گڑ گڑانا، یہ توحید کی بہت بڑی علامت ہے. کیوں؟ توبہ کرنے والا اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے. دوستو، توبہ کرنے والا اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رجوع کرتا ہے. لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، آپ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کریں کہ توحید کی کتنی بڑی علامت ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توحید پر قائم ہے، اور توحید سے بڑا کوئی عمل اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک قیدی پکڑ کر کے لایا گیا. کافر جنگوں میں کہیں پکڑا گیا. صحابہ کرام پکڑ کر کے لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے ایک ستون میں اسے باندھ دیا گیا. مسجد نبوی کے ستون میں اس لیے اس کو باندھا گیا تاکہ وہاں رہ کر کے وہ قرآن سنے، دین کی باتیں سنے، مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کے اچھے اچھے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھے اور متاثر ہو. واقعی چند دن تک باندھا ہوا تھا. اس نے سب کچھ دیکھا، قرآن سنا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، اور قیدی دیکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ احسان کتنا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ قیدی توبہ کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہم نے آج تک جتنے کفر شرک تیری نافرمانی کی ہے
اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں. اللہم انی اتوب الیک. اللہ ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں. سب کچھ ہم نے ترک کر دیا. رب تیرے سامنے گناہ لے کے حاضر ہیں. اللہ معاف کر دے. آئندہ کفر شرک برائی نہیں کروں گا. ولا اتوب الی محمد. اور اے اللہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے, ان کی طرف ان کے سامنے توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ گناہوں کو آپ معاف کرنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نبی ہیں, کائنات میں آپ کے بعد سب سے افضل ہیں. لیکن اللہ ان سے دین تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ گناہوں کو مغفرت نہیں کر سکتے. گناہوں کی مغفرت کرنا تو صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے اس کی توبہ سنی اور صحابہ کرام سے کہا, لوگو فوراً اس کو آزاد کر دو, فوراً اس کو آزاد کر دو, اس کے کھول دو, رسی کھول دو. کیوں؟ اس نے حق والے کا حق پہچان گیا, یہ رب کو پہچان لیا, رب کے حقوق کو پہچان لیا. اس بات پر یقین اس کو آ گیا کہ گناہوں کی مغفرت سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی چیز ہے دوستو توحید. اس لیے توحید جتنی پختہ ہوگی اتنا ہی زیادہ توبہ کرے گا, اور انسان جتنا زیادہ توبہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی کے قریب پہنچے گا وہ. اس لیے ہمیشہ ہمیں خوب کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. توبہ کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں. اللہ رب العالمین نے محبوب عبادات میں سے, ذکر اور اذکار میں سے ایک توبہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک نہیں. گناہ انسان سے ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر احساس اور ندامت ہو, اور آدمی کے دل میں اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو کہ اپنے رب کے سامنے رو رو کر کے گناہوں سے توبہ کرے. یہ ہے بہترین عبادت. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.